السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. بہت چرچا ہے آج، بڑا اہم ایشو میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گا، اور وہ ہے مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے تعلقات. چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے بیچ جو ایک کانفلکٹ ہوا، جس پر چودھری پرویز الہی نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی، کیونکہ ہم سب نے دیکھا کہ ایک تقریر کی گئی جس میں اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے لیے جمعے کا ٹائم دیا عمران خان نے. پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے. باجوہ صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ساری جو رجیم چینج ہے پاکستان میں اس کا ذمہ دار جنرل باجوہ ہے. جب یہ چلی گئی، تقریر ختم ہو گئی، تو اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کی ایک پریس کانفرنس، آپ سب کو پتہ انہوں نے کیا کہا. اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے ہم پر احسانات ہیں اور ہمیں یہ بات بری لگی اور ہم یہ بات کریں گے کہ جنرل باجوہ پر الزام تراشی غلط ہے اور میں نے اپنا فرض پورا ادا کر دیا، میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. یہ چودھری پرویز الہی نے کہا. سمری میں نے تحلیل کرنے کی عمران خان صاحب کے حوالے کر دی ہے، لیکن جو جنرل باجوہ کا معاملہ ہے اس پر میں بالکل بھی خاموش نہیں رہوں گا. عمران خان صاحب نے اس بات پر جو ریئیکشن دیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہے، اس کا ایک علیحدہ منشور ہے، ان کے علیحدہ تعلقات ہیں، ان کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے جو پی ٹی آئی سے مختلف ہے. اور چودھری جو صاحب ہیں پرویز الہی صاحب، وہ ان کے اوپر باجوہ صاحب کے احسانات ہوں گے، تو وہ اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ ان کا کوئی پازیٹیو رول نہیں ہے. انہوں نے آخر میں جو ظلم کیے جس طریقے سے، کیونکہ دیکھیں جو یہ سارے کا سارا جو واقعات ہوئے جس میں ٹارچر ہوا صحافیوں پر، عرش شریف کا شہادت ہوئی، اور اس کے علاوہ سیاستدانوں کو ہی پکڑ دکڑ اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جنرل باجوہ ہی تھے اس وقت پاکستان فوج کے سربراہ. اور عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل باجوہ تھے، نیب ان کے کنٹرول میں تھا اور جو کچھ وہ کہتے تھے وہی ہوتا تھا. اچھا، اس کی ایک ہمیں تھوڑی سی جو بات ہے وہ ہمیں ایک طرح سے، میں اسے تصدیق ہی کہوں گا، وہ نظر آتی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو دیا اے آر وائی کے دا رپورٹرز پروگرام کو. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم پر جنرل باجوہ کے احسانات ہیں کیونکہ نیب جو تھی انہوں نے میرے اور چودھری شجاعت کے خلاف انکوائری شروع کر دی، مونس کے خلاف انکوائری شروع کر دی، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے والے ہیں. تو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کیا اور ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو جنرل باجوہ نے جب تحقیقات کی تو جو نیب کا چیئرمین تھا اس نے کہا جی کہ ہمیں تو جو ڈی جی آئی ایس آئی کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. تو جنرل باجوہ نے جنرل فیض کو بلایا اور پھر اس کے بعد جنرل فیض سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے آگے سے پی ٹی آئی پر اس کی ذمہ داری ڈال دی. تو پھر جنرل باجوہ نے جنرل فیض کو بڑی سختی سے تنبیہ کی کہ آپ یہ کام نہیں کریں، اور چیئرمین نیب کو بھی کہا گیا، اور نیب نے ساری جو پھر انکوائریز تھی چودھری صاحبان کے خلاف اس کو ختم کیا. تو ایک بات جو ہے اس کی تو تصدیق ہوتی ہے کہ چاہے وہ جنرل فیض تھے، چاہے وہ جنرل باجوہ تھے، نیب کو وہ کہیں نہ کہیں انفلوئنس کر رہے تھے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جنرل باجوہ تھے، اور یہ بھی کہا عمران نے کہ میں نے ماضی میں کسی خوف کی وجہ سے بات نہیں کی تھی، لیکن اس لیے بات نہیں کی تھی کہ جنرل باجوہ پاک فوج کے سربراہ ہیں، ہمارا ایک بڑا اہم ادارہ ہے. تو کیونکہ وہ اس وقت حاضر سروس تھے تو میں نے تبھی یہ سوچ لیا تھا کہ جب یہ ریٹائر ہوں گے، جب ان کا اس ادارے سے تعلق نہیں ہوگا تو پھر میں یہ بات کروں گا. اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ جنرل باجوہ کا ہی رول تھا جس میں مجھے اقتدار سے ہٹایا گیا. امریکہ کے رول کے حوالے سے عمران خان نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ میں یہ سائفر تو آیا تھا، ہمیں سب پتہ ہے کہ امریکن یہ کہہ رہے تھے، اب ان کا رول کتنا ہے اس میں، اس کے لیے تو پھر یہی تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ تحقیقات کروائیں، ایک اعلیٰ سطحی صحیح غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات ہوں تو پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کا بھی کتنا رول تھا. لیکن اصل جو معاملہ ہے پرویز الہی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا، اس میں عمران خان صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب
مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی مذاکرات کرتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جماعت کا اپنا مینیفیسٹو ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں بہتر وہ بول سکتے ہیں اور جس سے چاہیں مذاکرات کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہم سمجھتے ہیں ہم بولیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا رول تھا، اس لیے کوئی ہمیں یہ نہیں روک سکتا کہ آپ اس بات سے کہ ہم جنرل باجوہ کا نام نہ لیں. ہم قوم کو جو سچ ہے وہ بتاتے رہیں گے. اب اس پر اور اس کے علاوہ جو اہم بات ہے اس وقت پرویز الہی صاحب اور عمران خان کے بیچ وہ ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. پرویز الہی صاحب کا کہنا ہے کہ 10 اراکین جو تھے صوبائی اسمبلی کے، انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کے لیٹر کے باوجود پرویز الہی صاحب اور ایکچولی پی ٹی آئی کا ساتھ دیا. تو آنے والے انتخابات میں وہ اراکین ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم انہیں اکوموڈیٹ کریں. اس کے علاوہ بہت سارے نئے اضلاع بنے ہیں، ڈویژنوں میں اضافہ ہوا ہے سیٹس میں. تو جو یہ علاقہ ہے گجرات، منڈی بہاؤالدین، چکوال اور اس کا جو ملکہ علاقہ ہے وہ اس میں پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں قومی اسمبلی کی نشستیں زیادہ ملیں اور صوبے کی سیٹس بھی زیادہ ملیں. اب اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے تحریک انصاف کی، وہ پی ایم ایل کیو سے مذاکرات کرے گی. اور اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے کہ اگر تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ چودھری پرویز الہی صاحب کی خواہش کے مطابق ہوا تو پھر ان کا یہ اتحاد آگے چلے گا، وگرنہ یہ اتحاد ہو سکتا ہے یہ ٹوٹ جائے. جہاں تک سمری تحلیل کی ہے، پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنے کی بات ہے، وہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں نے وعدہ کیا تھا اور یہ وزارت اعلیٰ ان کی امانت تھی تو میں نے وہ لکھ کر ان کو دے دی ہے. وہ اس پہ تاریخیں لگائیں اور جمعے والے دن یا جب وہ چاہیں اس کو اسمبلی میں اس کو گورنر کے پاس بھیج دیں. میں اس کو واپس نہیں لوں گا. میرا پورا اس حوالے سے یہ ہے. اور اب جو آگے جو ہمارا چلنا ہے وہ بیسیکلی منحصر اسی بات پر ہے کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کیا ہے. لیکن ان کے قریبی دوست یہ کہتے ہیں پرویز الہی صاحب کہ میری ان سے بڑی تفصیلاً ان کے جو قریبی لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ صلاح مشورہ کرتے ہیں ان سے بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا. میں نے خدمت کی ہے صوبے کے لوگوں کی اپنے حلقے میں. ہم بھلے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الیکشن لڑیں، نون لیگ کے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ بالکل ایک اٹل فیصلہ ہے پرویز الہی کا کہ شہباز اور نواز دونوں بھائی یہ بہت جھوٹے ہیں. انہوں نے ماضی میں کئی دفعہ وعدے کیے ہیں اور ان کو نہیں نبھایا. تو یہ ان دونوں کی کہانی ہے. لیکن اگر ہم اوور آل سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ہمیں یاد دلاتی ہے آج سے کئی سال پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان کے عوام ایک سائڈ پہ تھے اور ساری اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پر تھی، اور پھر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک عدالتی حکم نامے کے ذریعے انہیں شہید کرایا منظر عام سے نکالنے کے لیے. عمران خان صاحب پر ایک دفعہ تو اٹیمپٹ ہو چکی ہے، فائرنگ ہو چکی ہے، گولیاں ان پر چلائی گئیں. یہ تو اللہ کا ایک کرم تھا، ایک معجزہ تھا کہ گولیاں ان کے سینے میں نہیں لگیں. اگر لگتی تو خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو عمران خان اپنا بیانیہ جاری رکھیں گے. وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کوئی میرا ساتھ دے نہ دے میں اپنی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑتا رہوں گا. اور ایک بڑا سوال وہ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ باجوہ صاحب کے دور میں ہوا اور ابھی اور پھر ایف آئی آرز درج نہیں ہوئی، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، کسی نے کوئی سنجیدہ طور پر ان واقعات کو ٹریس کرنے کی، انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سوں کے ہاتھ اس خون میں رنگے ہوئے ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.